حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 خصلتیں ایمان کی اصل بنیاد ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا اقرار کرنے والے شخص کے درپے ہونے پر رک جانا، کسی گناہ یا کسی اور کے خلاف شرع عمل کی وجہ سے کسی کو اسلام سے خارج مت کرو۔ جہاد جاری ہے جب سے اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے، اور یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب اس امت کا آخری شخص دجال سے قتال کرے گا۔ کسی ظالم کا ظلم اسے روک سکے گا، نہ کسی عادل کا عدل، اور تقدیر پر ایمان رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت چور چوری کرتا ہے تو وہ اس وقت مومن نہیں ہو سکتا، جس وقت زنی زنا کرتا ہے تو وہ اس وقت مومن نہیں ہو سکتا، جب وہ شراب نوشی کرتا ہے تو شراب نوشی کے وقت مومن نہیں ہو سکتا۔ تو لوگ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب خیانت کرنے والا خیانت کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ بس تم بچو ان سب سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 مہلک چیزوں سے اجتناب کرو۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، جس کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، معرکہ کے دن میدان جنگ سے فرار ہونا، اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کسی آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کا شریک بنائے حالانکہ اس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ اس نے فرمایا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ کہ تو اس اندیشہ کے پیش نظر اپنے بچے کو قتل کر دے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا۔ اس نے عرض کیا، پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ تو اس مسئلہ کی تصدیق میں یہ آیت نازل فرمائی، اور وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ اور معبودوں کو نہیں پکارتے، اور جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے ناحق قتل نہ کرے، اور نہ ہی وہ زنا کرے۔